بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی. میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشن. اگلے لیکچرز میں ہم ڈفرینشیل ایکویشنز کو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے, اسٹڈی کریں گے. لیکن پہلے ذرا تھوڑا سا تعارف ہو جائے, تھوڑا سا ڈسکس ہو جائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. پہلے میرا اپنا تعارف. میں آج کل کامسیٹ انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی سے منسلک ہوں. وہاں پر ڈائریکٹر کا منصب میرے پاس ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ پڑھائی بھی جاری ہے. پڑھتا بھی ہوں, پڑھاتا بھی ہوں, طالب علم میں ہوں اور ایک قسم کا استاد بھی ہوں. تو آپ کے ساتھ جو ڈسکشن ہوگی اس میں تھوڑا سا اور میں اپنے آپ کے بارے میں بتا دوں کہ پچھلے 30 سال سے میں میتھمیٹکس یا کمپیوٹر سائنس یا انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کام کرتا رہا ہوں, ریسرچ کرتا رہا ہوں, پڑھاتا رہا ہوں اور پڑھتا رہا ہوں. آج بھی میں ایک طالب علم ہوں جیسے پہلے 30 سال سے تھا یا 35 سال سے تھا. تو یہ چیزیں کسی وقت اور بھی موقع ملے گا تو آپ کو بتاتا رہوں گا کہ اپنے بارے میں بھی اور سبجیکٹ کے بارے میں بھی. تو دیکھتے ہیں کہ یہ آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشن جو ایک نیا سبجیکٹ ہے جس میں ہم نے لیکچر آپ کے ساتھ کرنے ہیں, اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گی. اس کو ذرا دیکھ لیں کہ کسی وقت پریزنٹیشن ہوں گی, اس کے بعد کچھ ڈسکشنز ہوں گی. لیکن پریزنٹیشن ڈسکشن تو شاید میرے پاس ہوگی. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے تھوڑی سی اسائنمنٹ کرنی ہے. اس میں سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ اس کو پڑھنے لگے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کاغذ پینسل ضرور ساتھ لے کے بیٹھیں. یہ حساب پڑھنے کا یا پڑھانے کا پہلا اصول ہے کہ کاغذ پینسل آدمی کے ہاتھ میں ضرور ہونی چاہیے. تو ہے آپ کے پاس کاغذ پینسل؟ اگر نہیں ہے تو اٹھا لیں. دیکھیں یہ ایک نیا مضمون ہے. جب نیا مضمون ہوتا ہے تو ذرا سا خوف ہوتا ہے. فیئر آف دی ان نون ہمیشہ سے ہر ایک کے لیے ہے. تو یہ ہمارے ساتھ بھی ہے, آپ کے ساتھ بھی ہے. اور جو لوگ بھی نئی چیز دریافت کرتے ہیں, نئی چیز کی طرف جاتے ہیں تو ان کو ڈر لگ رہتا ہے. میں مثال لیتا ہوں آپ کے ساتھ. اس وقت اگر آپ جہاز سے جائیں, لندن کے ایئرپورٹ پہ اتریں, بڑا اچھا فرسٹ کلاس ایئرپورٹ ہوگا, بہترین ہوگا, اس کے اوپر ساری چیزیں انگریزی میں لکھی ہوئی ہوں گی. لیکن کسی جگہ پہ اگر آپ کو لکھا ہوا نظر آ جائے خوش آمدید, تو کیا ہوتا ہے؟ بہت خوشی ہوتی ہے. خوش آمدید ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن ہم اس سے مانوس ہیں. ویلکم بھی لکھا ہوگا لیکن جو خوش آمدید جو آپ کو امپریشن دے گا وہ آپ کو ویلکم امپریشن نہیں دے گا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس سے تھوڑا سا ہٹتے ہیں. تھوڑا سا ہٹ کے اگر ہم آتے ہیں, چائنا جاتے ہیں, بیجنگ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں, یا آپ ٹوکیو چلے جاتے ہیں جاپان میں, وہاں ایئرپورٹ پہ جب اترتے ہیں ہر چیز جیپنیز میں لکھی ہوتی ہے. لیکن وہاں پہ تھوڑا سا لکھا ہوا آ جائے ویلکم, تو آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے. ابھی دیکھیں میں نے مثال دی تھی کہ آپ نے لندن کے ہیترو ایئرپورٹ پہ اترے, ساری چیز انگریزی میں, لیکن تھوڑا سا لکھا ہوا آ جائے خوش آمدید, تو بڑی خوشی ہوتی ہے. اب جاپان میں ہر چیز جیپنیز ہے لیکن وہاں تھوڑا سا لکھا ہوا آ گیا ویلکم, تو بڑی خوشی ہوتی ہے, بڑی اچھی بات لگتی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ جب لندن جاتے ہیں تو ایک پاکستانی آپ کو نظر آتا ہے تو کتنی اچھی بات لگتی ہے. اسی طریقے سے جب آپ دوسرے شہر کے اندر آتے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کوئی آپ کا دوست مل جائے, کوئی آپ کے جانے پہچانا آدمی مل جائے, یا کوئی جانے پہچانے شخصیت مل جائے تاکہ آپ کے پاس چیزیں آسانی جائیں. اسی طریقے سے ہم یہ آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشن, جو کہ نام دیکھیں آرڈنری جب ہو گیا عام ہے, بالکل عام فہم. آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشن تھوڑی سی دیر کے لیے ہم ایسے کہیں گے کہ یہ عام فہم ایکویشن ہے. اب ایکویشن سے مراد کیا ہے؟ مساوات. مساوات کیا ہے؟ جس طرح سے ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں, یہ ہمیشہ سے چلتی آئی ہے. مساوات کی بحث, مساوات کی جنگ تو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی. یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے, ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم لوگ اسلام مذہب میں یا پاکستان کے اندر پیدا ہوئے ہیں. تو یہ مساوات کے لیے ہم اسٹرگل کرتے رہتے ہیں, مذہب میں بھی بتایا گیا اور ہمارے حساب کے اندر بھی. اب میتھمیٹکس جو ہے, اب تھوڑی سی دیر اس کے لیے ذرا بحث اور طرف لے کے چلیں, ڈسکشن اور طرف لے کے چلیں کہ میتھمیٹکس کیا ہے. میتھمیٹکس کھیل ہے نمبروں کا. یہ نمبر کہاں سے؟ جس وقت سے ہم پیدا ہوتے ہیں اور جس وقت تک ہم اس دنیا میں رہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. کبھی یہ رہتا ہے روزانہ کے حساب کتاب کے اندر, کبھی یہ رہتا ہے بسوں کے ٹائم ٹیبل کے حساب سے, کبھی یہ رہتا ہے کسی کے لین دین کے. میتھمیٹکس سے جان چھوٹتی نہیں ہے. کبھی ثقیل ہو جاتا ہے, کبھی بہت اچھا ہو جاتا ہے, کبھی بہت نرم ہو جاتا ہے, کبھی بہت مزیدار ہو جاتا ہے. اب دوبارہ سے آ کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو میتھمیٹکس جس کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ جو ہم ڈفرینشیل ایکویشن جس کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ ہے کیا, کہاں سے آتا ہے, کدھر سے آتا ہے. میں پھر تھوڑی سی دیر کے لیے واپس لے کے چلتا ہوں جہاں سے میں نے اپنی ڈسکشن کا, گفتگو کا آغاز کیا تھا. وہ یہ کہ ہم ایسی چیزیں دیکھیں جو کہ ہمیں فیملیئر ہیں. تو اگر فیملیئر چیزیں پہلے دیکھ لیں تو ہم یہ دیکھیں گے
کہ ہمارا جو رستہ ہے وہ آسان ہوگا. اگر اس جانے پہچانے رستے پہ ہم چلتے رہیں گے تو ہمیں آگے کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے. اب آج کل آپ دیکھیں کہ اسلام آباد لاہور کے درمیان میں ایک موٹر وے ہے. موٹر وے پہ آپ نے گاڑی ڈال دی تو آرام کے ساتھ آپ پہنچ جاتے ہیں, آپ کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کسی گنجان آباد شہر میں جا رہے ہوں تو وہاں روڈز ہوتی ہیں, اس روڈ کے اندر کچھ شاخیں نکلتی ہیں, ان شاخوں کو ذرا سا اپنا رستہ متعین کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر پہلے سے پتا ہو, پہلے سے ڈائریکشن پتا ہو تو آپ اس رستے پہ پہنچ جاتے ہیں, پہلے سے اپنا ہوم ورک وغیرہ کیا ہوا. تو آج کی جو ہماری گفتگو ہے, آج کی جو ہماری ڈسکشن ہے, آج کے دن ہم یہ بات کریں گے کہ ہم نے پچھلے دنوں میں کیا کھویا یا کیا پایا, کیا کیا چیزیں ہمارے پاس ہیں, ہمارے پاس کیا کیا ٹولز ہیں, کیا کیا ہمارے پاس اصطلاحات موجود ہیں, ان کو ذرا سا ریوائز کرتے ہیں, ریفریش کرتے ہیں اپنی میموریز کو. اس کو آپ کو بھی اچھا لگے گا, مجھے بھی اچھا لگے گا. مجھے اچھا اس لیے لگے گا شاید یہ آسان ہے, آپ کو اس لیے اچھا لگے گا کہ یہ آپ کو فیملیئر ہے, بالکل آپ پڑھ کے آئیں. دیکھیں ہم جو میتھمیٹکس پڑھ رہے ہیں, یہ جو آپ طالب علم ہیں, آپ نے کہاں سے میتھمیٹکس شروع کی تھی؟ کلاس 1 سے یا کے جی سے, نرسری سے. لیکن جو ہمارے لیے میتھمیٹکس ہے وہ ہم کہتے ہیں 9th 10th یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں, یہ آپ کے پاس کچھ کیلکولس وغیرہ آپ نے پڑھی ہوئی ہوگی. میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ہماری جو میتھمیٹکس سٹارٹ ہوتی ہے وہ میٹرک سے یا 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر. اب تھوڑا سا اس کو کوئکلی ہم ریوائز کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کیلکولس میں آپ نے کیا کچھ پڑھا تھا, اس کو تھوڑا سا ریوائز کرنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ کو میں پاسٹ میموریز میں لے کے جاؤں تو پیچھے ذرا دیکھیے کہ ہم نے کیا کچھ پڑھا تھا. میٹرک کے اندر ہم نے الجبرا پڑھا تھا, میٹرک کے اندر ہم نے جیومیٹری پڑھی تھی, اور میٹرک کے اندر ہم نے تھوڑی سی ٹریگنومیٹری پڑھی تھی. ٹریگنومیٹری اتنی زیادہ نہیں پڑھی تھی, لیکن میٹرک کے اندر جو بھی ہم نے الجبرا پڑھا تھا وہ ہماری فاؤنڈیشن تھی. تو اگر ہم دیکھیں میٹرک کے اندر الجبرے میں کیا کچھ چیزیں تھیں, وہاں پر بھی مساوات تھیں, وہاں پر بھی ایکویشنز تھیں. وہ کون سی ایکویشنز تھیں, کس قسم کی ایکویشنز تھیں, اس کو بھی ہم ریوائز کرنے کی کوشش کریں گے. یہ دیکھ لیجیے گا ابھی تھوڑی سی دیر کے بعد آپ کے سلائڈس پہ آئیں گی, آپ کے ٹرانسپیرنسیز آئیں گی, اس پہ آپ دیکھیں گے کہ مختلف قسم کی ایکویشن ہم نے اسٹڈی کی تھی. اس کو کچھ ہم نے گراف بھی ڈرا کیے تھے, کچھ ہم نے جیومیٹری بھی پڑھی تھی. اس کے بعد تھوڑی سی اپلیکیشن تھی ٹریگنومیٹری کی. جب یہ ہمارے پاس فاؤنڈیشن تھی, یہ فاؤنڈیشن کو لیتے ہوئے ہم نے کیا کیا, ایف ایس سی میں آئے. ایف ایس سی میں نیا طرح کا حساب تھا, نئی طریقے کی ٹریگنومیٹری تھی, نئی طریقے کی جیومیٹری تھی. اب اس کو بھی ہم اسٹڈی کریں گے, ہم اس کو بھی تھوڑا سا ریوائز کرنے کی کوشش کریں گے. یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ فاؤنڈیشنز ہیں. اگر یہ فاؤنڈیشن اچھی ہوں تو ہم آگے اچھی طریقے سے چل سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کچھ پڑھا تھا. لیٹ اس اسٹارٹ ان ایف ایس سی. ایف ایس سی میں ہم نے کیا پڑھا, الجبرا پڑھا. الجبرے میں کیا پڑھا, ہم نے ایکویشنز پڑھی. ہم نے کیا پڑھا, سمیشن اینڈ سیریز پڑھی, سیکوینس اینڈ سیریز پڑھی, ہم نے پرابلٹی پڑھی, ہم نے بائنومیل تھیورم پڑھا. اس کے بعد ٹریگنومیٹری آئی. ٹریگنومیٹری کیوں پڑھی ہم نے, کہ ہم نے اس کو آگے لے جا کے کیلکولس میں استعمال کرنا تھا, جو آپ کی سیکنڈ ایئر کی فاؤنڈیشن تھی. اسی طریقے سے ہم نے ٹریگنومیٹری کے اندر بھی آخر میں جا کے ایکویشنز پڑھی, ٹریگنومیٹرک ایکویشنز, کچھ ٹریگنومیٹرک آئیڈینٹیز پڑھی, ان کی آگے اپلیکیشن آئی کیلکولس کے اندر. تو یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ کڑی کی طرح, زنجیر کی طرح سے ملی ہوئی ہیں, اور یہی میتھمیٹکس کی یا ریاضی کی خوبی ہے, یہی کسی سبجیکٹ کی خوبی ہے. اب آپ دیکھیے گا جب ہم ہمارے ساتھ چلیں گے تو آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشن جو عام فہم ایکویشنز کے نام سے جانی جاتی ہیں یا جانی جائیں گی, تو دیکھیں کہ کتنی اچھی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں, جڑی ہوئی ہوتی ہیں, اور اس کو ہم ابھی ڈیٹیل کے اندر اسٹڈی کریں گے. اب میرا جو طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں آپ کو پہلے تھوڑی سی چیزیں بریف بتا دوں گا. جب بریف بتانے کے بعد پھر میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے, ان چیزوں کو دماغ میں ریوائز کرنے کی کوشش کریں گے. آئی ول ٹرائی ٹو ایکسپلین دیز تھنگس ٹو یو ان ویری سمپل سارٹ آف میتھمیٹکس. وہ میتھمیٹکس جو عام فہم ہو, جو میتھمیٹکس آپ کی سمجھ میں آتا ہے. جب عام فہم سے مراد ہے تو میری مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پہلے یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں, ان کو ان چیزوں کو پتا ہو. اگر آپ کسی صاحب نے, کسی بچے نے, کسی اسٹوڈنٹ نے, کسی طالب علم نے یہ چیز نہیں پڑھی, تو ان کو ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ کم سے کم انہوں نے میٹرک کا میتھمیٹکس ارتھمیٹک پڑھا ہوا ہو, اسی بعد ایف ایس سی کا بھی میتھمیٹکس پڑھا ہوا ہو, لیکن وہ بھی تھوڑا سا ہم ریوائز کریں گے. اور اس کے بعد جو آپ نے پہلے کورسز پڑھ لیے ہیں, کیلکولس اس کے اندر بہت اہم ہے, ڈسکریٹ میتھمیٹکس اس کے اندر بہت اہم ہے, وہ بھی تھوڑا سا آپ کو یاد ہونا چاہیے. تو آج کے لیکچر کے بعد میری آپ سے گزارش ہے, استدعا ہے کہ یہ جو چیزیں پرانے نوٹس آپ نے کہیں اٹھا کے رکھ دیے ہوں گے, کوئی کسی کو دے دیے ہوں گے, وہ واپس لے کے ذرا سا ریوائز کر لیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بالکل دوبارہ سے رٹنا لگائیں, لیکن ان کو دیکھ لیں, ریفریش کر لیں, ان سبجیکٹ کو پڑھنے میں آپ کو آسانی ہوگی. ٹھیک ہے جناب, اب اسٹارٹ کرتے ہیں ہم پہلے ایکویشن سے.
اکویشنز کیا ہوتی ہیں, کیسے ہوتی ہیں, کہاں سے آتی ہیں, یہ بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس ایک بڑی سادہ سی اکویشن ہوتی ہے y = mx + c. یہ اکویشن آپ نے بہت پڑھی ہوگی, بہت استعمال کی ہوگی, بہت لائن ڈرا کی ہوگی. یہ جیسی بھی ہم y = mx + c ہمارے ذہن میں ایک دم آتا ہے, ایک لائن ہے, اس کا ایک سلوپ ہے, لیکن اس کو دیکھیں, یہ y = mx + c یہ ایک اکویشن ہے. کون سی اکویشن ہے؟ اس میں بڑے عام ہے, سمپلیسٹ اس کو کہتے ہیں لینئر اکویشن ہے. لینئر اکویشن سے کیا مراد ہے؟ اس کے اندر کوئی پاور نہیں ہے, کوئی اسکوائر نہیں ہے, کوئی کیوب نہیں ہے. تو یہ y = mx + c آپ نے دیکھی, یاد ہے. اس کے بعد ہمارے پاس دوسری اکویشن آتی. کون سی آتی اکویشن؟ دوسری اکویشن آتی کوڈریٹک اکویشن. کیا تھا نا, یاد ہے؟ فرسٹ ایئر کے اندر ہم نے سب سے پہلے کوڈریٹک اکویشن کے سولوشن نکالتے. نہیں, اب تو پہلے پیچھے چلے جائیں, 10th میں بھی کوڈریٹک اکویشن آ گئی ہے. آج سے 10 سال پہلے دیکھیں, ان بچوں نے 10 سال پہلے FSC کیا تھا, ان طالب علموں نے, ان طلبات نے جنہوں نے آج سے 10 سال پہلے FSC کیا تھا, تو یہ فرسٹ ایئر کے اندر ڈیفینیٹلی ایک سوال ہوا کرتا تھا. کون سا؟ کوڈریٹک اکویشن کا, ax² + bx + c. بالکل ٹھیک آپ نے جانا, یہ وہی اکویشن ہے جس کے ہم روٹس معلوم کیا کرتے تھے. کون سے روٹس؟ x = -b + -b² - 4ac/2a. بڑی زبردست اکویشن ہوا کرتی تھی, بڑے چیپٹرز پہ لکھے گئے ہیں, بڑے چیپٹرز ہم نے پڑھے ہیں. اب یہ بھی ایک کوڈریٹک اکویشن تھی. اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے آ جائیں تو کیا ہوتا ہے, ہمارے پاس ایک نئی اکویشن تھی. کون سی اکویشن تھی؟ نئی اکویشن, ax³ + bx² + cx + d = 0. یاد ہے؟ ہاں, کیا چیز ہے یہ کیوبک اکویشن تھی. اب یہ تینوں اکویشن جب ہم نے دیکھی تو ان تینوں اکویشنز میں کیا چیزیں کامن تھیں؟ اکویشنز دیکھنا تو آسان ہے, دو چیزیں ذہن میں آتی ہیں. پہلی چیز ذہن میں آتی ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی گراف ریپرزینٹ کرتی ہے. صحیح ہے؟ نہیں, شاید صحیح نہیں ہے. پوچھ سکتے ہیں آپ کہ ہاں نہیں, یہ صحیح نہیں ہے, صحیح ہے, میرے لحاظ سے صحیح ہے. لیکن دوسری چیز, ایک اور چیز ہے, ہم ان کو کیا کرتے تھے؟ سالو کیا کرتے تھے, اس کا حل معلوم کرتے تھے, اس کا جواب نکالا کرتے تھے. ان جوابوں کو کیا کرتے تھے ہم؟ پھر ایک سولوشن سیٹ معلوم کیا کرتے تھے. یاد ہے؟ نہیں تو ریوائز کر لیتے, کوئی بات نہیں. y = mx + c کے اندر کیا ہے ہمارے پاس؟ ایک کوآرڈینیٹ آتا تھا, پوائنٹ xy آیا کرتا تھا. کوڈریٹک اکویشن میں ہمارے پاس کیا؟ دو روٹس آیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, یاد ہے نا؟ ہاں, یاد آ گیا. کوڈریٹک اکویشن کے دو روٹس آتے تھے, ان دو روٹس کو ہم اینالائز کیا کرتے تھے. کون کون سے روٹس؟ کہ جب ہمارے پاس ایک لفظ ہوتا تھا ڈسکریمنٹ. یاد ہے؟ ڈسکریمنٹ ہمارے پاس کیا ہوتا تھا؟ b² - 4ac. اگر b² - 4ac 0 کے برابر ہو جاتا تھا تو ہم کہتے تھے دونوں روٹس ایکول ہیں, برابر ہیں. اس کے بعد کیا کرتے تھے ہم؟ روٹس دیکھتے تھے کہ ڈسٹنکٹ ہیں, ریئل ہیں. ریئل نمبر بھی تو پڑھے ہوئے نا آپ نے, تو ریئل اور ڈسٹنکٹ روٹ آتے تھے. پھر b² - 4ac اگر <0 یعنی نیگیٹو آ جائے تو ہمارے روٹس کون سے آتے تھے؟ کون سے؟ پھر سے کہیں, زور سے کہیں نا. ہاں, زور سے کہیں کہ وہ روٹس ہمارے پاس کمپلیکس یا امیجنری روٹس آیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ کمپلیکس نمبر بھی آپ نے پڑھ لیے ہیں, امیجنری نمبر بھی پڑھ لیا. یہ میں کیوں بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے راستے میں آئیں گی, ہر وقت آئیں گی. اگر یہ فیملیئر ہوں گی تو ہمارے لیے بڑا آسان ہوگا. کوڈریٹک اکویشن دو روٹس آئے تھے. اب آ جائیں کیوبک روٹس میں یا کیوبیکل اکویشنز میں. کتنے ہوں گے؟ 3 ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا کیوبک روٹس کے میں نے جب بات کی ہے, ایک لفظ آتا تھا اومیگا. اومیگا گھڑیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, اومیگا جسے کہتے تھے کیوب روٹس آف یونٹی. 3 روٹس آیا کرتے تھے. تو ہم جب بھی اکویشن کو سالو کرتے ہیں, کون سی اکویشن کو؟ کیوبک اکویشن کو, تو 3 روٹس آتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کے پاس بائی کوڈریٹک یعنی 4 ڈگری کی بھی اکویشن ہوتی تھی, اس کے 4 روٹس آتے تھے, 4 سولوشن آیا کرتے تھے. سولوشن سیٹ 1 ہوتا تھا. ٹھیک ہے, یاد آئی؟ اب دیکھتے ہیں, میرا بھی ذرا بڑھاپا ہے تو دیکھتا ہوں کہ اب آگے ٹاپک کیا کور کرنا ہے. آپ کی سلائڈ پہ آئے گا. میں تو بتانا ہی بھول گیا آپ کو, سسٹمز آف لینئر اکویشن وہ کیا چیز ہوتی ہیں؟ ہم نے پڑھی تھی شاید میٹرک کے اندر, ax + by + c = 0. یاد آ گئی نا؟ ہاں, اس کے ساتھ دوسری اکویشن ہے, یہ آپ کو سلائڈ پہ بھی نظر آ رہی ہوگی, lx + my + n = 0. یعنی 2 اکویشنز ہیں, 2 ویریبلس ہیں, 2 اکویشنز ہیں, ان کو ہم نے سالو کیا تھا. لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ 2 اکویشن ہیں, 2 ویریبل ہیں. اگر 3 اکویشن ہوتی ہیں پھر کیا کرتے؟
اس کے 3 ویریبلس ہو سکتے تھے، یا 3 ویریبلس ہیں تو کم سے کم سالو کرنے کے لیے آپ کے پاس 3 اکویشنز ہونی چاہیے تھی، جس کو ہم نے کیا کہا تھا، سسٹمز آف لینئر اکویشنز. یاد آ گئی نا؟ ہاں، یہ بھی ہمارے پاس کہیں کسی نہ کسی جگہ رکھنی چاہیے، ریزرو میں کام آ سکتی ہیں. لیکن ونس اگین دوبارہ سے آئیں، لیٹ می سی ہم کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ جتنی بھی اکویشنز ہیں ان سب کا حل معلوم کرنا ہے. میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں ڈفرینشیل اکویشنز کی. الٹیمیٹلی دیکھ لیجئے گا، جب بھی کوئی بھی اکویشن ہوگی اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن معلوم کرنا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حل معلوم کرنا ہے. یہی ہماری ساری تگ و دو ہے. ٹھیک ہے، جتنی دنیا کے اندر چیزیں ہو رہی ہیں، جتنی ساری اسٹرگل ہو رہی ہیں، کسی چیز کا، کسی پرابلم کا، کسی مسئلے کا حل نکالنا ہے. اسی طریقے سے ہم نے بھی آرڈنری ڈفرینشیل اکویشنز کا الٹیمیٹلی حل نکالنا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا شاید اگلے لیکچر میں کہ آرڈنری ڈفرینشیل اکویشن آتی کہاں سے، کس نے بنائی ہیں، کیوں سالو کرتے ہیں، اس سے کیا ریزلٹ آئے گا، مجھے کیا فائدہ ہوگا، آپ کو کیا فائدہ ہوگا. آپ کو تو شاید فائدہ ہوگا کہ آپ نے امتحان بھی دینا ہے، اسائنمنٹ بھی کرنی ہے، شاید کوئز بھی کرنے ہوں گے، تو نمبر تو ملیں گے، لیکن اس کو اپلائی بھی کرنا ہے. کہاں اپلائی کرنا ہے؟ دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. کون سے دنیا کے مسائل حل کرنے ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے، ہم ابھی بات کریں گے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر میں دوبارہ سے جاتا ہوں کہ ہم کس آرڈر کے اندر اس کو فالو کرتے. اب میرے پاس اس میں موجود ہے ایک اکویشن، وہ لکھی ہوئی کیا ہے، dy by dx is equal to 1 over x. یہ کیا چیز ہے؟ یاد آ گیا ہوگا آپ کو کہ ہم نے ایف ایس سی کے اندر جب کیلکولس شروع کی تھی تو dy by dx is equal to 1 over x آیا تھا. یہ کہاں سے آیا تھا؟ شاید یاد ہوگا کہ ہم نے y is equal to ln x یا y is equal to log natural x کو ہم نے ڈفرینشیٹ کیا تھا. اب ڈفرینشیٹ بھی ایک لفظ نیا آ گیا ہے، یہ بھی تو کچھ کیا تھا نا آپ نے. تو dy by dx کہاں سے آیا؟ ہم نے y کو جب ڈفرینشیٹ کیا تو اس کو ہمارے پاس ایک چیز آئی جس کو ہم نے ڈفرینشیل آپریٹر کہا تھا. dy by dx is equal to 1 over x. یہ ہمارے پاس ایک چیز آ گئی. اس کو اگر غور سے دیکھیں تو اس کے اندر ایک اکویشن کا سائن ہے، اکویلٹی کا سائن ہے. یہ اکویلٹی کا سائن کہاں سے آیا ہے؟ یہ ہمارے پاس پہلے ایک فنکشن کو ہم نے ڈفرینشیٹ کیا تھا. تو اگر میں آپ کو سادہ لفظوں میں بتاؤں کہ dy by dx is equal to 1 over x، جو لکھا ہوا ہے یہ بیسیکلی ایک ڈفرینشیل اکویشن ہے. دیکھیں ہم تو پہنچ گئے وہاں پہ، آ گئی ہمارے پاس ڈفرینشیل اکویشن. اسی کو لے کے ہم نے آگے چلنا ہے. یہ دیکھنا ہے آئی کہاں سے تھی، ہمارے پاس ایک فنکشن تھا y is equal to log natural x. اور پیچھے چلے جائیں تھوڑے سے، y is equal to sin x اگر آپ کے پاس ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، y is equal to sin x کو کیسے کرتے ہیں، ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. dy by dx is equal to کیا آئے گا، ذرا سنو، آواز نہیں آ رہی کہیں سے. dy by dx is equal to cos x. آواز کیسے آئے گی؟ کیونکہ آپ تو کہاں سے ٹی وی اسکرین سے دیکھ رہے ہیں یا سی ڈیز سے دیکھ رہے ہیں، میں تو آپ کو کیمرے کی آنکھ سے بات کر رہا ہوں. تو لیکن کوئی بھی بات نہیں، آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آج کل ہمارے پاس انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. آپ کسی وقت بھی میرے ساتھ انٹرنیٹ پہ، ای میل پہ ایکسچینج کر سکتے ہیں. آپ کو میں بتاؤں گا کیسے ایکسچینج کر سکتے ہیں، ہر وقت اویلیبل. پہلے تو یہ بات تھی کہ آپ کے پاس ٹیچر جو ہے صرف کلاس میں 45 منٹ یا 60 منٹ آتا تھا. اب آپ کے پاس ٹیچر ہر وقت موجود ہے. لیکن ہے نا فائدہ اس نئی ٹیکنالوجی کا. اب دیکھیں کہ آگے ہم کیا چلتے ہیں، کیسے ڈسکس کرتے ہیں. لیٹس کم بیک ونس اگین ٹو دس. یہ بھی ایک ٹیکنالوجی کی اچھی ایک چیز ہے. یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو تھوڑا سا الجبرا بتائیں، تھوڑا سا آپ ٹریگنومیٹری بتائیں، تھوڑی سی آپ کیلکولس بتائیں، تھوڑی سی آپ ڈفرینسیشن بتائیں، تھوڑی سی انٹیگریشن بھی بتائیں. اب یہ کیا چیز ہے؟ الجبرا کے بارے میں ہم نے کافی ساری باتیں کر لی ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم نے سارے کا سارا جو سلیبس ہے تقریباً ریوائز کر لیا ہے. اس میں ایک چیز امپورٹنٹ رہ گئی تھی. وہ چیز کیا چیز تھی؟ پارشل فریکشن. یاد آیا نا؟ پارشل فریکشن جو ہے کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے. پہلے تو آپ کو پارشل فریکشن بنانے آنے چاہیے. اگر نہیں کیے تھے، اگر چوائس میں چھوڑ دیے تھے یا بھول گئے ہیں تو اس کو ریوائز کر لیجیے گا. آج شام کو بھی موقع ملے گا. ٹھیک ہے، شام کو خبر نامے کے بعد کر لیجیے گا. اگر اس کے بعد نہیں ہے تو رات کو 12 بجے کر لیجیے گا. پارشل فریکشن کو ضرور ریوائز کر لیجیے گا. یہ الجبرے کا اہم ہے. ہاں ایک اور چیز ہے جو بائنومیل تھیورم ہے، مشکل تو تھا
لیکن اس کو ذرا سا ریوائز ضرور کر لیجیے گا, یہ کہیں نہ کہیں استعمال ہوگا. تو یہ الجبرا تھا. ٹریگنومیٹری اس سے جان نہیں چھوٹ سکتی, یہ تو بہت اہم چیز ہے. ٹریگنومیٹری میں آپ کو آئیڈینٹی یاد ہے, کون سی یاد ہے؟ cos 2x والی یاد ہے؟ ہاں, اس کے 3 فارمولے ہوا کرتے تھے, cos square x minus sin square x. دوسرا فارمولا کیا تھا؟ 2 cos square x minus 1. صحیح بتایا؟ ہاں صحیح بتایا. اس کے بعد تیسرا فارمولا کیا تھا؟ 1 minus 2 sin square x. یہ کیا چیز ہے آپ کے پاس؟ یہ آپ کے پاس ٹریگنومیٹرک میں ایک فارمولے کے ایک فنکشن کے 3 ایکویلنٹ ریلیشن ہیں. تو ان کو ذرا غور سے دیکھ لیں. اسی طریقے سے ٹریگنومیٹرک آئیڈینٹی کی جب ہم نے بات کی ہے تو آپ کے پاس کچھ اور چیزیں بھی آتی ہیں, ہاف اینگل فارمولے بھی آتے ہیں. وہ بے شک تھوڑی سی دیر کے لیے نہ پڑھیں, تھوڑی دیر کے لیے نہیں یاد رکھیں, کیونکہ ابھی ہمیں اتنی ضرورت نہیں پڑے گی, لیکن جب 10-12 لیکچر ہو جائیں گے تو اس کے بعد اس کو ہم ریوائز کریں گے. لیکن ٹریگنومیٹرک ایکویشنز کو آپ بھول نہیں سکتے, چھوڑ نہیں سکتے. اسی چیپٹر کے اندر تھوڑا سا ایک اور چیز ہے, سائن انورس ایکس. سائن انورس یہ کیا ہے؟ لیٹس سی, لیٹس ڈسکس سائن انورس. انورس ٹریگنومیٹرک فنکشن یہ ہمارے پاس استعمال ہوں گے. کہاں پر استعمال ہوں گے؟ جب ہم ڈفرینسیشن پڑھیں گے, جب ہم ڈفرینسیشن کی بات کریں گے, جب ہم کیلکولس کی بات کریں گے. تو انورس ٹریگنومیٹرک فنکشن بڑے اہم ہیں. ہم لوگ عام طور سے چوائس میں چھوڑ دیتے ہیں, لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. جو چیزیں جب بھی آپ نے چوائس میں چھوڑی ہوں گی وہ آئندہ آ کے ضرور استعمال ہوں گی. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے, التجا ہے, ایڈوائز ہے, سجیشن ہے کہ اس کو انورس فنکشن کو دوبارہ سے دیکھ لیں. ضرور پڑھا ہوگا آپ نے فرسٹ سیمسٹر کے اندر, سیکنڈ سیمسٹر کے اندر کیلکولس جب پڑھی ہوگی تو انورس فنکشن آ گئے ہوں گے. اب ہم آ جاتے ہیں سیکنڈ ایئر کی میتھمیٹکس کے اوپر. وہ 2 حصوں پہ مشتمل ہے, ایک ہمارے پاس اینالیٹک جیومیٹری ہے اور ایک ہمارے پاس کیلکولس ہے. یاد آ رہا ہے؟ آپ پوچھ سکتے ہوں گے, یہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا یہ کیا چیزیں بات کر رہا ہے جو ہم نے کئی دفعہ پڑھی ہوئی. یہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے مائنڈ میں جو چیزیں ہیں وہ ریفریش ہو جائیں. جب چیزیں ریفریش ہو جائیں گی تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا. ہاں, تو کیا بات کر رہے تھے؟ اینالیٹک جیومیٹری کی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کیلکولس کی بات. پہلے کیلکولس کی بات کرتے ہیں, پھر اینالیٹک جیومیٹری کی بات کرتے ہیں. کیلکولس میں کیا چیز تھی؟ 2 چیزیں تھیں. ایک تھی آپ کے پاس ڈفرینسیشن اور دوسری چیز تھی آپ کے پاس انٹیگریشن. اب ڈفرینسیشن کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس ڈفرینسیشن کس کس طرح کی تھی وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. ہمارے پاس انٹیگریشن کس کس طرح کی تھی وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ جو 2 چیزیں ہیں نا, یہ ہماری بیسز ہیں, یہ ہماری فاؤنڈیشن ہے. اسی کو لے کے ہم نے آگے چلنا پڑے گا, ہم اسی کو لے کے آگے چلیں گے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی بہت اچھی ہے تو میری پھر آپ سے ایڈوائز ہے کہ اس کو ایک دفعہ ریفریش ضرور کر لیجیے گا. اگر فرض کریں کہ ای ٹو دی پاور ایکس کا ڈفرینشیل یاد نہیں ہے تو مسئلہ آئے گا, دوبارہ سے کتاب کھول کے دیکھنی پڑے گی. ٹھیک ہے, لیٹ اس سی, لیٹس پروسیڈ کہ کیا کچھ کرنا ہے. میری سلائڈز کہتی ہیں کہ آپ کو میں نے پہلے ڈفرینسیشن کے بارے میں بتانا ہے. اب ڈفرینسیشن کیا چیزیں تھیں ہمارے پاس؟ سب سے پہلے الجبرائک فنکشن تھے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس ٹرانسپیرنسی میں آ جائے گا, یہ آپ کے پاس سلائڈس میں آ جائے گا, آپ دیکھ رہے ہوں گے, دیکھ لیجئے گا کہ ہمارے پاس سب سے پہلے y از اکول ٹو ایکس تھا. اس کو ڈیفرینشیٹ بڑی جلدی, جواب 1 1. y از اکول ٹو سی, جواب 0. کس چیز کا جواب 0؟ یعنی ڈی وائی بائی ڈی ایکس از اکول ٹو 0. یہ ہمارے پاس ڈفرینشیل آپریٹر آ گیا, ڈفرینسیشن آ گئی. الجبرائک فنکشنز کے اندر ایک فارمولا بڑا اہم تھا, وہ ہم ابھی بھی استعمال کریں گے, x ٹو دی پاور n. y از اکول ٹو ایکس ٹو دی پاور n. n کیا چیز ہے؟ کوئی نمبر ہو سکتا ہے سوائے 0 کے. ٹھیک ہے, کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے. اب اس کو جب ڈفرینشیٹ کیا تھا تو کیا جواب آیا تھا؟ n x ٹو دی پاور n مائنس 1. پھر دیکھیں, y از اکول ٹو ایکس ٹو دی پاور n, ڈفرینشیل از dy بائی ڈی ایکس از اکول ٹو n x ٹو دی پاور n. dy بائی ڈی ایکس از اکول ٹو n x ٹو دی پاور n مائنس 1. یہ میں کئی دفعہ میں نے ریپیٹ کیا, اس لیے ریپیٹ کیا تاکہ آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے. پہلے بھی ہوگا لیکن اس کو دوبارہ سے میں نے کہا ریوائز کر دیں, آپ کے میموریز کو ریفریش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ناؤ لیٹس سی فردر کیا ہوتا ہے. دوسرا دیکھتے ہیں, دوسرا کیا ہو سکتا ہے آپ کے پاس؟ y از اکول ٹو اے ایکس پلس بی ٹو دی پاور n. یاد ہے؟ ہاں, y از اکول ٹو اے ایکس پلس بی ٹو دی پاور n. اس کو ہم نے ڈفرینشیٹ کیا تھا, ہمارے پاس کا ڈفرینشیل آیا تھا n انٹو اے ایکس پلس بی ٹو دی پاور n مائنس 1 انٹو اے. اے کیا تھا؟ جو بریکٹ کے اندر اے ایکس پلس بی تھا اس کا ڈفرینشیل تھا. تو یہ پہلی چیز آپ کو پتا ہے, یاد ہے
یہ ہماری ڈفرینسیشن کہیں نہ کہیں استعمال ہوگی. یعنی الجبرائک فنکشن کو مختلف طریقے سے کیا تھا آپ نے, کچھ ریشنل فنکشنز تھے, کچھ آپ کے پاس ریشنل فنکشنز تھے وغیرہ وغیرہ. یہ کافی ساری ایکسرسائز تھیں, کافی ساری لمبی چوڑی تھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اب تو آپ کافی ایڈوانس کیلکولس میں کر چکے ہوں گے. کیا تھا نا؟ ہاں ضرور کیا تھا. اس میں بھی ذرا جا کے دیکھ لیں کہ کون کون سا ڈفرینسیشن کیا تھا. جب یہ ڈفرینسیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس نیکسٹ آتا ہے ٹریگنومیٹرک فنکشن, یعنی سائن ایکس, کاس ایکس, ٹین ایکس, کاٹ ایکس, اس کے بعد سیکنڈ ایکس اینڈ کوسیکنڈ ایکس. ان سب کو ہم نے ڈفرینسیشن کیے تھے, سب کی ڈفرینسیشن کی تھی, یاد ہے؟ بالکل یاد. جب ہم نے ڈفرینسیشن کی ان کی تو ہم نے دو طرح سے کی تھی, ایک فرسٹ پرنسپل سے کی تھی اور اس کے بعد جنرل فارمولے سے کی تھی. لیکن جب آپ نے بی ایس یا بی سی ایس کے اندر یہ کیلکولس پڑھا تھا یا پڑھی تھی تو اس کیلکولس کے اندر آپ نے ان کو بڑے کمپلیکیٹڈ طریقے سے ڈفرینشیٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, ڈفرینشیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے نارمل لفظوں میں, یہ میتھمیٹکس والا ڈفرینشیشن, وہ ڈفرینشیشن آپ نے کی تھی. اس کو بھی ریوائز کر لیں کہ سائن ایکس کا فوراً پتا ہونا چاہیے ڈفرینشیل کیا ہوتا ہے, کاس ایکس کا کیا ہوتا ہے, ٹین ایکس کا کیا ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, جب ڈفرینسیشن ٹریگنومیٹری کی ختم ہوئی تھی تو ہمارے پاس دوسری چیز آئی تھی جسے ہم کہتے ہیں لاگ. لاگ وہ والا نہیں جو بہت بڑا سارا ہوتا ہے, نہیں, ہم لاگریتھم کی بات کر رہے ہیں, لاگریتھمکس فنکشنز کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, y از اکول ٹو لاگ ایکس, y از اکول ٹو لاگ آف ایف ایکس کی بات کی تھی. یہ y از اکول ٹو لاگ ایف ایکس کیا تھا, اس کا ہم نے جب ڈیفرینشیٹ کیا تھا, اس کو جب ہم نے ڈیفرینشیل معلوم کیا تھا یا اس کا ڈی وائی بائی ڈی ایکس معلوم کیا تھا تو ہمارے پاس 1 اوور ایف ایکس آیا تھا. یہ سمپل سا میں نے ابھی دکھائی ہے آپ کو ٹرانسپیرنسی, یہ جو سلائڈ دکھائی ہے اس میں y از اکول ٹو لاگ ایکس, ڈیفرینشیل از 1 اوور ایکس. بالکل رٹا لگا ہوا ہے, حفظ ہے ہمارے پاس. ٹھیک بات ہے, آگے چلتے ہیں. یہ جناب ہم نے ابھی تک دیکھا ٹریگنومیٹرک فنکشن. دوسری چیز ہم نے دیکھی ہمارے پاس لاگریتھمک فنکشن. اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ کریں تو ایکسپونینشیل فنکشن آتا ہے, ای ٹو دی پاور ایکس. ای تو بڑے امپورٹنٹ چیز ہے. جس طریقے سے ہمارے کھانے کے اندر روٹی ہے اسی طریقے سے میتھمیٹکس کے اندر یہ ای ایک چیز ہے جو کہ چلتی رہتی ہے. اس نے بڑے ہی کام کیے ہیں اور بڑی ہی آگے یوزفلنس ہے. ایکسپونینشیل فنکشن ای ٹو دی پاور ایکس بڑا سمپل سا, بہت معصوم سا فنکشن ہے. ای ٹو دی پاور ایکس کو ڈیفرینشیٹ کریں, جواب بھی ای ٹو دی پاور ایکس ہی آتا ہے. لیکن اگر اتفاق سے ای ٹو دی پاور ایکس اسکوائر ہوتا تو اس کا ڈیفرینشیل کیا ہوتا, ڈی وائی بائی ڈی ایکس اکول ٹو ای ٹو دی پاور ایکس اسکوائر انٹو ڈیفرینشیل آف دا پاور وچ از 2x. بڑا سمپل سا ہے اور آپ نے 85 دفعہ سینکڑوں دفعہ کیا ہوگا, لیکن ایک دفعہ پھر ریوائز کرنے میں حرج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم اور آگے چلتے ہیں, اپنی چیزوں کو تھوڑا سا اور کمپلیکیٹڈ کرتے ہیں. کیا ہوتی ہے کمپلیکیٹڈ, کیسے کرتے ہیں؟ ونس اگین سی, اب ہم نے بات کر لی ٹریگنومیٹرک فنکشنز کی, ہم نے بات کر لی الجبرائک فنکشنز کی, ہم نے بات کر لی لاگریتھمک فنکشنز کی, اور ہم نے بات کر لی ایکسپونینشیل فنکشنز کی. یہ اس لیے ہیں کہ یہ بہت زیادہ استعمال ہوں گے آگے. بار بار میں اس کو ایمفیسائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو جا کے ضرور دیکھیں, اسٹڈی کریں, کتابیں کھولیں. یہ میری سجیشن ہے. نا ونس اگین کمنگ بیک ٹو آور اون ٹاپک, لاسٹ فنکشن جو تھے ہمارے پاس تھے وہ انورس فنکشن تھے. میں ہائپربولک فنکشن کی ابھی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ بعد میں بات کریں گے. آج کے لیے صرف سائن انورس ایکس کی بات کر رہا ہوں, کاس انورس ایکس کی بات کر رہا ہوں. ٹین انورس ایکس کیا تھا بائی دی وے, ٹین انورس ایکس کا ڈیفرینشیل کیا تھا؟ دیکھیں سوچیں, بڑا آسان, 1 اوور 1 پلس ایکس اسکوائر. ٹھیک ہے نا, تو ٹین انورس ایکس کا ہمیں ڈیفرینشیل معلوم ہے. اسی طرح سے کاٹ انورس ایکس, اور میں نے تو خالی ایکس لکھا ہے آسان سا, آپ نے تو بڑے ہی کمپلیکیٹڈ ثقیل قسم کے سوال کیے ہوئے ہوں گے جس میں ٹین انورس آف ای ٹو دی پاور ایکس پلس لاگ آف ایکس پلس ایکس اسکوائر وغیرہ کا بھی ڈیفرینشیل معلوم کیا ہوگا, کیونکہ اسی کے بیس پہ تو آپ کا کوئز ہوا تھا, اسی کے بیس پہ تو آپ کا ریزلٹ نکلا تھا. ٹھیک ہے نا. اب یہ ہمارے پاس ڈفرینسیشن کے پورے میں نے آپ کو خاکہ پیش کیا کہ یہ چاروں ڈفرینشیلس, یہ چاروں ڈفرینسیشن ذرا سا آپ دیکھ لیجیے گا, ایک دفعہ ریوائز کر لیجیے گا تاکہ بار بار ہم کو وہاں سے دوبارہ سے کتاب کھولنے کی ضرورت پیش نہ آئے. ٹھیک ہے نا. کمنگ بیک ونس اگین, نیکسٹ ٹاپک واٹ ٹو بی ڈسکسڈ. یہ کہتا ہے مجھے, یہ آپ کے سلائڈس پہ بھی آ رہا ہوگا, کہتا ہے مور ڈفرینسیشن کی بات کریں. پہلے آپ نے ایک دفعہ تو ڈفرینسیشن کیا, y از اکول ٹو سائن ایکس, تو ڈی وائی بائی ڈی ایکس کیا آ گیا, کاس ایکس. سمپل. وہ کہتے ہیں نہیں, ایک دفعہ اور ڈفرینسیشن کرو. کس کو؟ جس کو پہلے ایک دفعہ ڈفرینشیٹ کر لیا.
یہ وہ بات نہیں ہے کہ مرے ہوئے کو ایک دفعہ پھر مار دو، نہیں، ایک دفعہ ڈیفرینشیٹ کرو، یہ بھی زندہ ہے، اس کو دوبارہ سے ڈیفرینشیٹ کرو، پھر اور ڈیفرینشیٹ کرو، پھر کرو. تو اس کو ہم نے ایک لفظ دیا تھا یا ہم نے ایک کانسیپٹ دیا تھا سکسیسو ڈیفرینشیشن، یا فرسٹ ڈیفرینشیل، سیکنڈ ڈیفرینشیل، تھرڈ ڈیفرینشیل. y از اکول ٹو سائن ایکس، سیکنڈ ڈیفرینشیل کاس ایکس، پھر اس کے بعد کیا آئے گا مائنس سائن ایکس، پھر ڈیفرینشیٹ کیا مائنس کاس ایکس اینڈ سو آن سو فورتھ. ای ٹو دی پاور ایکس کو ڈیفرینشیٹ کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، جواب میں ای ٹو دی پاور ایکس ہی رہے گا. یہ بات ٹھیک ہے؟ یہی بات آگے لاگ ایکس کے لیے کر لیں، وہ بھی آپ ڈیفرینشیٹ کرتے چلے جائیں گے. تو اس کو ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ فرسٹ آرڈر کی ڈیفرینشیشن، سیکنڈ آرڈر کی ڈیفرینشیشن، تھرڈ آرڈر کی، یعنی کہ ڈی وائی بائی ڈی ایکس تھا. پھر کیا بات آئی تھی؟ ڈی ٹو وائی بائی ڈی ایکس اسکوائر. پھر آیا تھا ہمارے پاس ڈی کیو وائی بائی ڈی ایکس کیوب، یعنی تھرڈ آرڈر کی ڈیفرینشیشن. اسے کہتے ہیں ڈیفرینشیشن آف ہائر آرڈر کی. ٹھیک ہے؟ جب ڈیفرینشیشن آف ہائر آرڈر کی ہے تو مجھے پتہ نہیں، یاد نہیں، شاید دیکھ لیں آپ نے ایک تھیورم کیا ہوگا، لیبنیز تھیورم کیا تھا. یہ کیا چیز تھی؟ یہ بڑا فیمس تھیورم ہے. کون سا تھیورم ہے؟ جس میں ہم نے استعمال کیا تھا ڈیفرینشیشن آف پروڈکٹ آف ٹو فنکشن. یہ کیا چیز آ گئی؟ ڈیفرینشیشن آف پروڈکٹ ٹو فنکشن، y از اکول ٹو یو انٹو وی. ڈی وائی بائی ڈی ایکس کیا تھا؟ فرسٹ فنکشن ایز اٹ از، ڈیفرنشیل آف سیکنڈ، پلس سیکنڈ فنکشن ایز اٹ از اور ڈیفرنشیل آف فرسٹ. آپ تو بڑی جلدی کہہ رہے ہیں یو انٹو ڈی وی بائی ڈی ایکس پلس وی انٹو ڈی یو بائی ڈی ایکس. اب یہ تو ایک دفعہ کر لیا، دوبارہ ڈیفرینشیٹ کر لیں، اس کو دوبارہ کر لیں، 4 بار کر لیں. لیکن لیبنیز تھیورم نے کیا بتایا تھا؟ آپ n ٹائمس 50 دفعہ، 100 دفعہ، 200 دفعہ ڈیفرینشیٹ کر لیں تو یہ جو تھیورم ہے آپ کو اس کا ریزلٹ بتا دے گا. یہ لیبنیز تھیورم بھی دیکھ لیجیے گا، کسی جگہ آپ کو فرسٹ سیمسٹر میں یا سیکنڈ سیمسٹر کے نوٹس میں نظر آ جائے گا. یہ بڑا اچھا امپورٹنٹ سا تھیورم ہے، کسی وقت شاید ہمیں ضرورت پڑ جائے. اب جب ڈیفرینشیشن کی ہم باتیں کر ہی رہے ہیں تو ہمارے پاس اس کی کچھ اپلیکیشنز تھیں. کیوں پڑھا تھا ڈیفرینشیشن؟ دیکھا نا، یاد ہے؟ میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یاد ہے، یاد ہے. کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں استعمال ہو رہی ہیں. اب ڈیفرینشیشن کا استعمال کیا ہے؟ میکسیما منیما. میکسیما منیما کیا چیز ہے؟ آپ بزنس کر رہے ہیں، اپنی بزنس کو بڑھانا چاہتے ہیں. آپ کی بزنس آج کے لاس میں اگر جا رہی ہے تو اپنے لاس کو کم کرنا چاہتے ہیں. یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ میکسیما منیما. اپنی پروفٹ کو آپ کتنا میکسیمم کر سکتے ہیں، کتنے اوپر تک لے کے جا سکتے ہیں. یہ ہم نے ڈیفرینشیشن سے سیکھا تھا، ڈیفرینشیشن کو استعمال کیا تھا. یاد آیا؟ نہیں یاد آیا؟ اب آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں میکسیما اور منیما جو ہم نے پڑھا تھا اس کی کیا کیا اور اپلیکیشن ہے. میں نے آپ کو بتایا عام فہم میں، روزانہ زندگی میں ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کمائے، زیادہ سے زیادہ پروفٹ بنائے، زیادہ سے زیادہ منافع کمائے، یا اگر کہیں کسی جگہ نقصان ہو رہا ہے تو اس منافع کو کتنی طریقے سے کم کر سکے. یعنی کہ ہم یہ دیکھیں ہماری انڈسٹری اگر چل رہی ہے بہت اچھی بات ہے، زیادہ سے زیادہ پیسے بنا لیں. لیکن اگر اتفاق سے انڈسٹری نقصان میں جا رہی ہے تو کوشش کرتے ہیں کس طریقے سے اس منافع کو زیادہ کریں یا جو نقصان ہو رہا ہے اس کو کس طریقے سے کم کریں. یہ میکسیما اور منیما کی کچھ تھوڑی سی اپلیکیشن ہم نے ڈیفرینشیشن کی دیکھی میکسیما منیما میں، اور میکسیما منیما کو زندگی میں روزمرہ میں استعمال کیا. یہ تو روزمرہ کی بات کی ہے، لیکن فزیکل فنکشنز، فزیکل فینومینن روزانہ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، روزانہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، نیچر کے اندر ہوتی ہیں، اور اس کے اندر ہم یہ ڈیفرینشیشن کو اپلائی کرتے ہیں، میکسیما منیما کے فینومینن کو استعمال کرتے ہیں. آج کل جتنی بھی بزنس ہو رہی ہے آپ دیکھیں، چاہے وہ کمپیوٹر کی بزنس ہے یا آئی ٹی کی بزنس ہے یا چیزوں کی بزنس ہے، اس کے اندر ڈیفرینشیشن بہت اہم رول ادا کرتی ہے. چھوٹی سی مثال لے لیں، کمپیوٹرز ہیں نا، بہت جلدی آبسلیٹ ہو جاتے ہیں. آج آپ ایک چیز 40,000 کی خریدتے ہیں، کل کو مارکیٹ میں بیچنے جاتے ہیں وہ 30,000 کی نہیں بکتی ہے، پرسوں بیچنے جائیں گے 20,000 کی نہیں بکے گی. کیوں؟ نئے پروڈکٹس آ رہے ہیں. تو یہ جو کمپنی ہیں، بڑی بڑی کمپنی، بڑی مشہور کمپنیز ہیں، یہ کیا کرتی ہیں؟ اسی کو استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ کس طریقے سے وہ اپنے پروفٹ کو میکسیمائز کر لیں، دوسری طرف سے اپنی کاسٹ کو کس طریقے سے منیمائز کر لیں. ٹھیک ہے، کاسٹ کو منیمائز کرنا ہے، پروفٹ کو میکسیمائز کرنا ہے. یہی بات میں نے کہی آپ سے. تو یہ ہماری اپلیکیشن تھی. اس کے بعد دوسری چیز کیا تھی؟ ٹینجنٹ اینڈ نارمل ہم نے استعمال کیے تھے. ٹینجنٹ نارمل کیا چیز ہے؟ یہ اسٹریٹ لائن ہے. کون سی اسٹریٹ لائن ہے؟
جو کرو کو چھوتی ہوئی گزر جاتی ہیں, ٹچ کرتی ہوئی نکل جاتی ہیں. کیسے؟ y مائنس وائی ون از اکول ٹو ایم انٹو ایکس مائنس ایکس ون. یاد آیا نا؟ یہ ہم نے جیومیٹری میں بھی کیا تھا, یہ ہم نے کیلکولس میں بھی کیا تھا. یہ ہمارے ٹینجنٹ اینڈ نارمل کی اکویشن تھی, لائن کی اکویشن تھی, اس کو معلوم کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ اور بہت ساری اپلیکیشنز آپ نے دیکھی ہوں گی, پڑھی ہوں گی, کی ہوں گی, اپلائی کی ہوں گی. لیکن یہی چیزیں ہم ڈفرینشیل اکویشنز کے مد میں بھی آگے کریں گے. پارشل ڈفرینسیشن کیا چیز ہے؟ آپ نے ٹوٹل ڈفرینسیشن کی تو بات کی, پارشل ڈفرینسیشن کی بات کرتے ہیں. کیسے بات کریں؟ پارشل ڈفرینسیشن y از اکول ٹو, اگر آپ کے پاس ایف ایکس تھا تو ڈی وائی بائی ڈی ایکس تو معلوم کرنا کوئی آسان, کوئی مشکل کام نہیں تھا, آسان تھا آپ کے لیے. لیکن جس وقت آپ کے پاس ایف ایکس وائی, ایک فنکشن آف ایکس وائی از اکول ٹو 0 ہے, یہ کون سا فنکشن ہے؟ ایکسپلیسٹ ہے؟ ایکسپلیسٹ نو, امپلیسٹ فنکشن جس میں ایکس وائی کو آپ الگ نہیں کر سکتے تھے, پھر بھی آپ نے ڈفرینسیشن معلوم کیا تھا. لیکن اگر آپ کے پاس z از اکول ٹو ایف ایکس وائی ہو, z از اے فنکشن آف ایکس اور وائی, یعنی کہ z جو چینج ہو رہا ہے ایکس کے چینج ہونے سے اور وائی کے چینج ہونے سے, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے دیکھتے ہیں کہ ایکس کے چینج ہونے سے z کتنا چینج ہوتا ہے, یا وائی کے چینج ہونے سے z کتنا چینج ہوتا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ہم پارشلی ڈفرینشیٹ کرتے ہیں, پارشلی اس کو الگ الگ دیکھتے ہیں, تو یہ آ جاتا ہے پارشل ڈفرینسیشن. یہ بھی آپ نے کیا ہوگا, ایک دفعہ پھر ریوائز کر لیں, کچھ تھوڑے سے مشکل سوال کر لیں, کچھ تھوڑے سے سادہ سے سوال کر کے دیکھ لیں کہ کس جگہ پہ پارشل ڈفرینسیشن کس طرح سے مختلف ہوتا ہے. تو یہ آسان سی چیزیں تھیں, یہ آپ دیکھ لیجیے گا. اب آتا ہے ذرا سا مشکل. کچھ لوگ اس کو چوائس میں بھی چھوڑ دیتے ہیں, لیکن اس سے جان نہیں چھوٹتی ہے. یہ ہے انٹیگریشن. آج کل مسئلہ کس چیز کا آیا ہوا ہے ملک کے اندر؟ اگر آپ سوچیں, نیشنل انٹیگریشن کا, اتحاد کا, کنسولیڈیشن کا. تو انٹیگریشن بڑی اہم چیز ہے, زندگی کے اندر بھی, دنیا کے اندر بھی, حساب میں بھی. جب یہ سائن یہ لمبا سا آ جاتا ہے جو آپ کے اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے, تو یہ آگے تک چلتا جائے گا. جب تک آپ میتھمیٹکس پڑھیں گے, جب تک آپ اس کو اپلائی کریں گے, جب تک کمپیوٹر سائنس پڑھیں گے, تو انٹیگریشن آپ کی جان نہیں چھوڑے گا. اس لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ انٹیگریشن میں کیا چیز ہے. جب آپ کو انٹیگریشن پڑھایا گیا ہوگا, یا میں بھی بتا رہا ہوں, تو انٹیگریشن کو پہلی چیز کہتے ہیں کہ جی ریورس آف ڈفرینسیشن. ڈفرینسیشن کیا ہوتا ہے؟ تفرقہ ڈالتا ہے, الگ الگ کرتا ہے, اس کو آپ کو بالکل الگ الگ چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. یہ ڈفرینسیشن ہے. ڈفرینشیٹ کر کے دیکھ لیں. انٹیگریشن میں کیا ہے؟ کمبائن کریں, اکٹھی کریں. تو اس ریورس آف ڈفرینسیشن. اگر آپ نے دیکھا y از اکول ٹو سائن ایکس ہے, اس کا ڈفرینشیل ڈی وائی بائی ڈی ایکس اکول ٹو کاس ایکس آیا تھا, تو کاس ایکس کا انٹیگرل کیا آیا تھا؟ سائن ایکس. کیوں آیا تھا؟ کہ جی کیونکہ سائن ایکس کا ڈفرینشیل کاس ہے, تو کاس کا جو انٹیگرل ہے وہ سائن ہو جائے گا. اسی طریقے سے y از اکول ٹو ایکس ہے, یہ کیا چیز ہے؟ اس کا ڈفرینشیل اگر آپ معلوم کریں تو y از اکول ٹو 1, ڈی وائی بائی ڈی ایکس اکول ٹو 1 آئے گا. اب ڈی وائی بائی ڈی ایکس اکول ٹو 1 کو آپ انٹیگریٹ کریں گے تو کیا آئے گا آپ کے پاس؟ آپ کے پاس آ جائے گا ایکس خالی. اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس ایکس اسکوائر ہے, اس کو آپ انٹیگریٹ کرنا چاہیں گے تو کیا جواب آئے گا؟ ایکس کیوب بائی 3. یہ کیسے آیا دیکھتے ہیں. ابھی ایکس کیوب بائی 3 کیسے آیا؟ یعنی ایکس اسکوائر کو ہم نے انٹیگریٹ کیا, ایک فارمولا بن گیا. کون سا فارمولا بن گیا؟ کہ اگر آپ کے پاس ایکس ٹو دی پاور n ہے, اس کو انٹیگریٹ کرنا ہو تو اس کی پاور میں ایک ایڈ کر کے اسے ڈیوائڈ کر دیں. یہ فارمولا آیا کیسے؟ اس کا اگر آپ پروف دیکھنا چاہیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ ایکس ٹو دی پاور n پلس 1 اوور n پلس 1 کو ڈفرینشیٹ کریں گے تو یہ جواب آ جائے گا. تو پہلی چیز یہ آ گئی کہ انٹیگریشن از اے ریورس آف ڈفرینسیشن. اسی طریقے سے عام زندگی کے اندر تفرقہ جو ڈال رہا ہے اس کو الگ کریں تاکہ آپ کے اندر انٹیگریشن آ جائے. کلاس کے اندر دیکھو وہ بچہ جو بیٹھا ہوا ہے, شاید کر رہا ہے, شاید آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا, اس کو ہٹا دیں, وہ ڈفرینشیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگ انٹیگریشن کی طرف آ جائیں. اس وقت انٹیگریشن ہم پڑھ رہے ہیں. پہلی چیز ہم نے کہا کہ یہ ریورس آف ڈفرینسیشن. اب دوسری چیز آ جائیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ انٹیگریشن کے اندر کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں, کچھ اس کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں. ان ٹیکنیکس کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ انٹیگریشن کرنے کے 4 طریقہ کار ہوتے ہیں. پہلا طریقہ کار ہوتا ہے انٹیگریشن بائی پارٹس. وہ کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ کر کے اگر آپ کے پاس کوئی 2 فنکشن ہے, ان کو کیسے انٹیگریٹ کریں. تھوڑی سی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا ڈفرینسیشن یو وی کا, جہاں پہ کون سا تھیورم بتایا تھا؟ لیبنیز تھیورم کا, اس کے ذکر ہوا تھا.
y is equal to u into v. اسی طریقے سے اگر انٹیگریشن میں انٹیگریشن بائی پارٹس ہے تو کیا ہے, فرسٹ فنکشن ایز اٹ از انٹیگرل آف سیکنڈ مائنس ہول انٹیگرل, بڑا انٹیگرل سائن آئے گا, کیا تھا انٹیگرل آف سیکنڈ انٹو ڈفرینشیل آف فرسٹ. اب آپ نے پروڈکٹ یعنی انٹیگریشن بائی پارٹس کر کے دیکھا, پہلی چیز ہمارے پاس انٹیگریشن بائی پارٹس آتا ہے. اس کے بعد دوسری چیز کیا آتی ہے, انٹیگریشن بائی سبسٹیٹیوشن, یعنی اگر آپ کو کسی وقت کوئی چیز مشکل لگ رہی ہو, کمپلیکیٹڈ فنکشن سے نظر آ رہا ہو, تو کوئی سبسٹیچیوٹ کر لیں تاکہ آسان چیز. اب سبسٹیٹیوشن سے مراد کیا چیز ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا ہاکی کھیلتے ہیں, فٹ بال کھیلتے ہیں, جس وقت کوئی مشکل یا تھک جاتا ہے کوئی پلیئر, کوئی مشکل آ جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں, پلیئر کو سبسٹیچیوٹ کرتے ہیں. یہی چیز یہاں انٹیگریشن میں بھی ہوتی ہے کہ انٹیگریشن کے اندر آپ کے پاس جب کوئی مشکل چیز نظر آ رہی ہے اس کو فوراً نکالیں, سبسٹیچیوٹ کریں اور اس کے بعد آسان طریقے سے انٹیگرل کو سالو کر لیں. سیکنڈ چیز میں نے جیسے بتایا, پہلی چیز بتائی تھی آپ کو کہ یہ ریورس آف ڈفرینسیشن, دوسری چیز میں نے بتائی تھی کہ انٹیگریشن بائی پارٹس, اور تیسری چیز میں نے بتائی ہے سبسٹیٹیوشن. تو یہ جناب ہمارے پاس تین مختلف چیزیں میں نے بتائی. ایک اور چیز جو رہ گئی ہے وہ ہے جب میں نے شروع میں بتایا تھا انٹیگریشن بائی پارشل فریکشن. یہ کافی سے زیادہ ہم استعمال کریں گے, تو یہ ذرا سا نوٹ کر لیں تین چیزیں کہ پارشل فریکشن اچھی طریقے سے پڑھ لیں, نوٹس کو دیکھ لیں, کتاب کو کھول کے دیکھ لیں, طریقہ کار دیکھ لیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انٹیگریشن بائی پارشل فریکشن بھی دیکھ لیں. یہ زیادہ تر توجہ ہم لوگ نہیں دیتے ہیں, لیکن یہ بڑی اہم چیزیں ہیں. یہ تو چیزیں تھیں جو کہ آپ نے ایف ایس سی لیول پہ بھی پڑھ لی تھی, اور کیلکولس 1 میں بھی پڑھ لی ہوں گی, کیلکولس 2 کے اندر بھی پڑھ لی ہوں گی, اور نہیں پڑھ لی ہوں گی تو پڑھ لیں گے, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. لیکن ایک چیز اور ہے, ریڈکشن فارمولا. جہاں پہ مشکل انٹیگرل آئے اس کو کیا کرتے ہیں, ریڈیوس کرتے ہیں, اسی لیے اس کا نام دیا ہے کہ ریڈکشن فارمولا. اگر آپ کے پاس پاور n ہے تو ایک اسٹیپ کرنے کے بعد n-1 کرتے ہیں, دوسرے اسٹیپ کرنے کے بعد n-2 کرتے ہیں. تو ریڈکشن فارمولا دیکھ لیں, ابھی زیادہ ضرورت نہیں ہے لیکن کچھ دن کے بعد شاید ضرورت پیش آئے. ریڈکشن فارمولا کو آپ دیکھ لیں. اب ہم نے تقریباً جلدی جلدی کر کے کافی ساری چیزیں ریوائز کر لی ہیں. اب آپ کہیں گے کہ 4 سال کا کورس ہم نے 1 گھنٹے میں کر لیا تو شاید یہ بے جا نہیں ہوگا, لیکن یہ چیزیں اس لیے پاسبل ہو سکی ہیں, اس لیے ممکن ہو سکی ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ چیزیں بہت اچھی طریقے سے پڑھی ہوئی تھی, محنت کی ہوئی تھی, اور کسی جگہ بوٹی نہیں لگائی تھی, جبھی تو یاد ہے ساری چیزیں. تو اب میں آپ کو دوبارہ سے ریکیپ کرتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں ہمیں ضرورت ہوں گی. پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں جتنے بھی اسٹینڈرڈ فارمولے ہیں ڈفرینسیشن کے اور انٹیگریشن کے, یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے, ازبر ہونے چاہیے. یہی سلائیڈز آپ کے ٹی وی اسکرین پہ بھی آ رہی ہوگی کہ فریکوینٹلی ریکوائرڈ کیا چیزیں ہیں. یہ 2 میں نے پوائنٹ کیے ہوئے ہیں, ان 2 پہ ضرور توجہ دیں, اور اگر پہلے نہیں دیے تو اب دے لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی ہم کچھ دن کے بعد آئیں گے, کچھ دن کے بعد دیکھیں گے. تو یہ 2 چیزیں ڈفرینسیشن اور انٹیگریشن دیکھ لیں. جس طریقے سے آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشن ہے نا, تو یہ کہیں نہ کہیں ہم نے اس کو سالو کرنا ہے, کہیں نہ کہیں ڈفرینسیشن نے آنا ہے, کہیں نہ کہیں انٹیگریشن نے آنا ہے. یہ بے جا نہیں ہو اگر میں کہوں کہیں نہ کہیں کو میں ہٹا دوں, ہر وقت ہر جگہ ڈفرینسیشن انٹیگریشن نے آنا ہے. اس سے ہم اگلے 45 لیکچرز میں چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے. تو بہتر یہ کہ ابھی سے قابو میں کر لیتے تاکہ آگے ہمارے لیے یہ آسانی پیدا کرے. لیٹس سی. اب دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کچھ کیا اور آگے کیا لے کے جاتے. آتے ہیں دوبارہ سے آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشن پہ. آرڈنری عام, ڈفرینشیل کا بھی میں نے کہا نا جیسے تفرقہ ڈالنا, ڈفرینس کرنا, ڈفرینشیٹ کرنا, تو میں اس کو کہتا ہوں عام فہم ایکویشن تھوڑی سی دیر کے لیے. کچھ لوگ اسے کہتے ہیں معصوم ایکویشن. معصوم ایکویشن کیوں کہتے ہیں اس کو ہم بتائیں گے کسی وقت. نام یاد رکھ لیں کہ معصوم. معصوم کون ہوتا ہے؟ چھوٹا بچہ ہوتا ہے, لیکن اس چھوٹے بچے نے آگے گرو کرنا ہوتا ہے. کل اس نے انجینئر بننا ہوتا ہے, کل اس نے ڈاکٹر بننا ہوتا ہے, کل اس نے بیوروکریٹ بننا ہوتا ہے, کل اس نے آپ کی طرح کیا بننا ہوتا ہے؟ کمپیوٹر سائنٹسٹ بننا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہی یہاں سے ہم لے کے نکلیں گے آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشن, عام فہم ایکویشن کو, معصوم ایکویشن کو آگے لے کے چلیں گے اینڈ دیکھیں گے کیا چیز ہوتی ہے. تو پہلی چیز یہ یاد رکھیں کہ یہ پرانی ہی چیزیں ہیں ساری چیز.
جو کچھ آپ نے پہلے پڑھا ہے اسی کا استعمال ہے. لیکن آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی جب پرانی چیزیں تو دوبارہ کیوں پڑھا رہے ہیں ہم نے تو پہلے ہی پاس کر لیا ہے, نمبر مل گئے ہیں, گریڈز بھی اچھے آ گئے ہیں. لیکن ہم یہ کہیں گے کہ پرانی چیزیں ہیں ان کو اچھی طریقے سے پریزنٹ کیا ہے, نئے طریقے سے پریزنٹیشن کرنی ہے, نئے طریقے سے اس کو اینالائز کرنا ہے, نئے طریقے سے اس کو اپلائی کرنا ہے. ہم نے یہ چیزیں آپ کے پاس آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہوں گی, اس کو ذرا سے دیکھ لیجئے. میں دوبارہ سے اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اٹ از پریزنٹڈ ڈفرینٹلی, اٹ از اینالائز ڈفرینٹلی, اٹ از اپلائڈ ویری ڈفرینٹلی. ڈفرینٹلی مینس کس کس جگہ پہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں. کل کو جو ہم نے میکسیما منیما کیا تھا وہ ہم نے کچھ ایک آدھ جگہ اپلائی کیا تھا, اب اس کو دیکھیں بہت جگہ پہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں اس میں پھر سے خیال رکھیں کہ کوئی زیادہ نئی چیز نہیں ہوگی. ہم کیا استعمال کریں گے, کسی جگہ ایکویشنز آف دا روٹس دیکھیں گے. کیا استعمال کریں گے, کسی جگہ انٹیگریٹ کر رہے ہوں گے, کسی جگہ ہم سولوشن دیکھ رہے ہوں گے سیریز کے اندر, وہی سیریز جو بائنومل سیریز تھی, وہی سیریز جو ارتھمیٹک سیریز تھی. اسی طرح کی چیزوں کو ہم لے کے آگے چلتے ہیں. آپ دیکھیں, میں چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں آپ کو بتاتا چلوں آئندہ کیا کرنی ہے. پہلی چیز ڈفرینشیل ایکویشن کیا ہوتی ہے, آپ کے اسکرین پہ بھی آ رہی ہوں گی. پہلی ایکویشن کیا ہے, ڈی وائی بائی ڈی ایکس اکول ٹو 5y از اکول ٹو, کیا لکھا ہوا ہے, پڑھ لیں, خود پڑھ لیں. یہ ایک ایکویشن ہے, بڑی سادہ سی ایکویشن ہے, لینئر سی ایکویشن ہے. دوسرے اس پہ کیا ہے, y مائنس ایکس انٹو ڈی ایکس پلس 4x dy از اکول ٹو 0. یہ کیا ہے, یہ بھی ایک ایکویشن ہے. کون سی ایکویشن ہے, ڈفرینشیل ایکویشن ہے. تیسری ایکویشن بھی پڑھ لیں, چوتھی ایکویشن بھی پڑھ لیں, پانچویں ایکویشن بھی پڑھ لیں. یہ ساری کی ساری ڈفرینشیل ایکویشنز ہیں. کوئی مت گھبرائیں, بالکل نہ گھبرائیں, پریشان نہ ہوں, کچھ نہیں کہہ رہی. میں نے پہلے کہا تھا یہ کیا ہے, یہ معصوم ایکویشنز ہیں. لیکن ان معصوم ایکویشنز کو گروم کرنا ہے. اس بچے کو اچھی طریقے سے آپ تربیت دیں گے تو وہ ایک اچھا شہری بنے گا. اس بچے کو اچھی طریقے سے گروم کریں گے, اچھا کرکٹر بنے گا. اس بچے کو اچھی طرح سے گروم کریں گے, اچھا میتھمیٹیشین بنے گا. اسی طریقے سے اس ڈفرینشیل ایکویشن کو آگے لے کے چلیں گے تو یہ کیا بنے گا, آپ کو سولوشن دے گا. کس چیز کا سولوشن دے گا, آپ کی بزنس کا. کس چیز کا سولوشن دے گا, آپ کے پرابلم کا. کس چیز کا سولوشن دے گا, آپ کے کوئی مسئلے کا. ان چیزوں کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. تو یہ دیکھ لیں, میں نے صرف اسکرین پہ اس وقت دیا ہے کہ ڈفرینشیل ایکویشن مختلف طرح کی کس طرح کی ہوتی ہیں. اب ہم نے دیکھ لیا کہ یہ جو چیزیں ہیں ہم نے ان کو سالو کرنا ہے اور اس کا حل نکالنا ہے. اس کو پہلے اینالائز کریں گے کون سی ڈفرینشیل ایکویشنز ہیں. کچھ ہم نے بات کی تھی ہائر آرڈر کی, کہاں پہ, جب ہم نے سکسیسو ڈفرینسیشن کی بات کی تھی, یاد آئی نا. کچھ ہم نے بات کی تھی پارشل ڈفرینسیشن کی. یہ بھی کچھ چیزیں آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوں گی, آ رہی ہیں نا. یہ ہم نے آگے اینالائز کرنی ہے. اب آگے ہمارے جو چیپٹر بنیں گے 45 کا 45 لیکچر جو بنیں گے وہ کیسے بنیں گے, کس طریقے سے بنیں گے, اس کا شیڈول میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں دوں گا. پہلی چیز یہ میں بتاؤں گا کہ کیا کیا سلیبس اس میں ہم نے کور کرنا ہے. شروع میں تو ذرا پتہ نہیں چلتا کہ کیا کیا ٹاپکس ہیں, لیکن کسی وقت آپ کے بعد میں کام آئیں گے. اور آپ چیک کرتے رہیے, چیک ضرور کیجیے گا کہ میں نے وہی ٹاپکس کور کیے ہیں یا کچھ چھوڑ دیے ہیں, یا کسی ٹاپکس کو میں نے زیادہ ایمفیسائز کر دیا, یا کسی ٹاپکس کو میں نے زیادہ کور نہیں کیا. ضرور دیکھیے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیتے رہیے گا. پہلی چیز میں نے بتائی آپ کو کہ میں آپ کو کورس آؤٹ لائن پرووائڈ کروں گا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ پوچھیں گے کون سی کتاب فالو کرنی ہے. اس کتاب کا نام بھی میں آپ کو بتاؤں گا, آج میں نہیں دے رہا. اس لیے میں آج کو کتاب کا نام نہیں دے رہا ہوں کہ اگر آج کتاب کا نام میں آپ کو دوں گا تو آپ فوراً بازار بھاگنا شروع ہو جائیں گے اور اس کتاب کو پڑھنا شروع کر دیں گے. آج میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ فرسٹ ایئر کی کتاب, سیکنڈ ایئر کی کتاب ضرور اٹھائیں اور اس کی ورک گردانی کریں. اسی طریقے سے اگر آپ نے کیلکولس آلریڈی پڑھی ہوئی ہے, کیلکولس 2 بھی پڑھی ہوئی ویسے تو مجھے پتا ہے, تو ان کے نوٹس کو بھی دوبارہ سے دیکھ لیں اور دیکھ لیں کہ کس وجہ سے آپ کا اے گریڈ نہیں آیا ہے یا کس وجہ سے آپ کے 80% نمبر نہیں آئے. وہ جو پوائنٹس ہیں ان کو ہائی لائٹ ضرور کر لیں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا, کیا چیز بتائی, میں نے بتایا کہ وہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں. وہ چیزیں کیا تھیں وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم آگے استعمال کریں گے.
تو دوسری چیز یہ میں نے بتایا کہ میں کتاب کا آج نام نہیں بتا رہا ہوں لیکن نیکسٹ ٹائم میں کتاب کا نام بتاؤں گا. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ میں آپ کو شروع میں بتا دوں گا کہ کیا کیا ٹاپک کس کس دن کور کرنے ہیں. یہ ساری چیزیں ڈیٹیل آپ کے پاس اویلیبل ہوگی. لاسٹلی ہر لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آج میں نے کوئی انٹروڈکشن نہیں دیا کہ آج کیا میں نے بات کرنی تھی, لیکن اگلی دفعہ سے باقاعدہ کہ کیا کیا ٹاپک ہم نے کور کرنے ہیں, کتنی کتنی ایگزامپل کور کرنی ہے, کون کون سی چیزیں جو ہیں کتاب کے اندر اچھی طرح سے ایکسپلین کی گئی ہیں اور کون کون سی چیزیں کتاب میں اچھی طریقے سے ایکسپلین نہیں کی گئی ہیں. ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سیمسٹر سسٹم ہے, اس میں روز آنا پڑھنا ہوتا ہے, اور ڈفرینشیل ایکویشن تو ایسی چیز ہے کہ اگر آپ آج کا کام کل پہ چھوڑیں گے تو نہیں ہوگا. آپ چاہیں گے کہ آج جو سیریز آپ کو مل جائے گی یا آپ کے جو ویب پہ اویلیبل ہوگا, اگر آج نہیں کریں گے تو کل کام اور بڑھ جائے گا. اس لیے ان طالب علموں سے جو کہ کورس کو فالو کر رہے ہیں ان سے خاص طور سے ایڈوائز ہے, ان کو خاص طور سے میری سجیشن ہے کہ جی آج کا کام کل پہ بالکل نہ چھوڑیں. یہ جو محاورہ میں دوسری یا تیسری کلاس میں پڑھایا گیا تھا یہ یہاں پر صحیح صادق آتا ہے. اب آج جو ہم نے کچھ پڑھا ہے اس کو ایک دفعہ سے ریوائز کر لیں اور نیکسٹ ٹائم کا نیکسٹ لیکچر کا ٹاپکس میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ اس کو بھی ذہن نشین کر لیں. آج ہم نے پہلے ریوائز کیا کہ ڈفرینشیل ایکویشنز کہاں سے آتی ہے یا نہیں آتی ہے, اس کے لیے کیا کیا پری ریکویزٹس ہوتے ہیں, وہ سارے پری ریکویزٹس آج میں نے کور کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے اندر الجبرا بھی تھوڑا سا بتایا ہے, تھوڑا سا ٹریگنومیٹری بتائی ہے, تھوڑی سی میں نے کوآرڈینیٹ جیومیٹری آج نہیں کور کی ہے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ میں کور کرنے کی کوشش کروں گا جس وقت کے کوئی سولوشن ڈفرینشیل ایکویشن کا معلوم کروں گا. کیلکولس کو ہم نے زیادہ ڈیٹیل میں آج اسٹڈی کیا ہے, بتایا ہے کہ کون کون سی چیزیں انٹیگریشن میں ہمارے لیے ضروری ہیں, کون کون سی چیزیں ہمارے ڈفرینسیشن میں ضروری ہیں. ان کو دوبارہ سے پڑھ لیں. اب نیکسٹ اس کا ٹاپک کیا ہوگا, میں انٹروڈیوس کروں گا ڈفرینشیل ایکویشن کو. پہلی چیز یہ ہے اس کی فنڈامنٹل پراپرٹیز بتاؤں گا آپ کو, کون سی ڈفرینشیل ایکویشن کس طرح کی ہے. اس کے بعد کوشش کریں گے کہ شاید کوئی ایک چھوٹی سی ڈفرینشیل ایکویشن کو سالو کرنے کی, وہ جو کہ کہیں آپ نے آلریڈی پہلے کر لی ہوگی. تو ہم نیکسٹ ٹائم فنڈامنٹلز آف آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشن بتائیں گے. اس کے اندر یہ بتائیں گے, اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ آرڈنری سے کیا مراد ہے اور ڈفرینشیل ایکویشن سے کیا مراد ہے, اس کے آرڈر سے کیا مراد ہے. آرڈر بہت اہم ہے, اس کی ڈگری کیا چیز ہے, اس کے سولوشن کیا ہوتے ہیں, سولوشن کس وقت کس طرح کا ہوتا ہے. دیکھیں ہر آدمی ایک سوال کا جواب مختلف دیتا ہے مختلف انوائرمنٹ میں. یہ بہت پرانی بات ہے. کسی آدمی نے کسی بھوکے سے پوچھا کہ ایک اور ایک مل کے کیا ہوتے ہیں, تو اس نے کہا 2 روٹی, کیونکہ وہ آدمی بھوکا تھا اس لیے اس نے یہ 2 روٹی کا لفظ استعمال کیا. یہی چیز اس انوائرمنٹ کے اندر ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ ڈفرینشیل ایکویشن کا کون سا سولوشن معلوم کریں گے. اسے کہتے ہیں ہم انیشیل ویلیو پرابلم یا باؤنڈری ویلیو پرابلم. کون سی کنڈیشنز کے تحت آپ ڈفرینشیل ایکویشن کو سالو کریں گے, یہ چیزیں ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر کنسیڈر کریں گے. پہلے بتائیں گے, رولز آف دی گیم ڈیفائن کریں گے, پھر ہم آگے چلیں گے, آگے بڑھیں گے. یہ ہمارا نیکسٹ کا لیکچر ہوگا. یہ آج میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا تھا. امید ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آئی ہوگی, کچھ چیز پسند آئی ہوگی. میں نے تو کافی انجوائے کیا اور میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. جب تک کہ مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.